دھوکہ دینے والے کو معاف کر دینا، لیکن دوسرا موقع نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرمندہ نہیں بلکہ تجربے دار ہو جاتے ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، دھوکے کی نہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ دھوکہ کوئی ایک دیتا ہے، بھروسہ سب سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون جو اعتبار کرے گا؟ وہ پیش لفظ تھا جس نے رلا دیا ہے تجھے، سنبھال خود کو، ابھی داستان باقی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی شخص کو دھوکہ دو گے اور اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک وہ سب علم رکھنے والا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گی۔ دھوکہ اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کی جانب سے ملیں جس پہ ہمیں بہت گہرا مان ہوتا ہے۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتے ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر اس کا رنگ ہوتا ہے وہی، اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں